کیا ہو رہا ہے دنیا میں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں، بہت سے لوگ ان کو نہیں ان باتوں کا پتہ، لیکن دنیا میں ایک ڈیفرنٹ کام ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو خدا کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اگر خدا نے آپ کو زندگی دی ہے شکر کیا کریں۔ اگر خدا آپ کو کھلا رہا ہے شکر کیا کریں۔ آمین۔ تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئے ہم دیکھتے اپنی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب ہے اور اس کی سنیے بچوں سب، اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو اور نہ اس، مل کے بولیے، کیا کرو تمہیں؟ شاباش۔ کیا ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں دیا گیا، ہمیں صرف جاگنے کا کام دیا گیا ہے۔ جاگنا۔ یسوع مسیح یہاں پر 10 عورتوں کے بارے میں جو کنواری ہیں ان کی تمثیل دے رہا تھا، اور 5 نے تو اپنی مشقیں بھری، لیکن 5 نے اپنے لیے تیل کا انتظام نہ کیا اور دولہے نے لیٹ کر دیا، اور جب دولہے نے لیٹ کر دیا تو 5 بیچاریاں اونگنے لگیں، اور کیا ہوا کہ ٹائم ختم ہو گیا، دولہا آ گیا اور دولہے نے کہا کہ دروازہ بند ہو گیا، وہ تیل لینے چلی گئی، وہ جاگتی نہیں رہی، وہ سو گئی تھی بیچ میں، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ سٹے الرٹ، ہمیشہ فوکس رہنا۔ جب آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں آپ جاگتے رہتے، سو کے آپ کبھی بھی ڈرائیونگ نہیں کریں گے، آپ کو جاگنا پڑے گا۔ اگر آپ سو گئے آپ ڈرائیونگ نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے یسوع مسیح نے یہاں پر دن کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ دن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ ہمیں ڈیٹ گیس نہیں کرنی کہ خاتمہ کل ہو جائے گا۔ بڑے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگلے سال دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، اگلے سال دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، اور بڑے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں۔ فلانا بندہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ڈر کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور جنگیں آئیں گی، تالاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ یاد رکھیے، غور سے سنیے، اس کے بعد دنیا اینڈ ہو جائے گی۔ یہ باتوں پر ہم نے دھیان نہیں دینا۔ یہ باتیں ہمیں پہلے بتائی گئی ہیں کہ آخری دنوں کے اندر کال پڑے گا، آخری دنوں کے اندر جنگیں ہوں گی، آخری دنوں کے اندر لوگ قتل و غارت کریں گے، آخری دنوں میں قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، آخری دنوں کے اندر سمندر میں طوفان اٹھیں گے۔ لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں دنیا اینڈ ہو رہی ہے، ہمارا کام ہے جاگتے رہنا۔ دنیا شاید آج سے 1000 سال بھی اینڈ نہ ہو، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ جاگنا۔ اور بڑی دفعہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، دنیا اینڈ ہو رہی ہے، یہ فلانے بندے نے کہا تھا، ہاں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آخری دور میں جنگیں ہوں گی، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جاگنا۔ اور جاگنا کس میں؟ غور سے سنیے، دعا کے اندر ہمیں جاگنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں اس وقت، اپنی فیملی کے لیے پریئر کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے لیے ہر روز جاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جنگ و جدل ہے، دنیا میں اس وقت موت راج کر رہی ہے۔ اگر آپ بچیں گے صرف تو کس لیے؟ صرف جاگنے کے ذریعے سے۔
याद रखिए, जागना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह कह रहा है कि दिन के बारे में फिक्रमंद ना हो कि कब होगा, बल्कि हमारी ड्यूटी क्या है, मिलके बोलिए क्या करना है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है जागना। आपकी ड्यूटी है रात दिन जागना और जागकर दुआ करनी और जागकर सिफायत करनी। ये दुनिया के हालात ऐसे ही रहने हैं, लेकिन हमने सो नहीं जाना रूहानी तौर पर। हमने रूहानी तौर पर बेदार रहना है। हमने रूहानी तौर पर रूल कुदस से भरे रहना है। हमने रूहानी तौर पर खुदा के पाक रूह से भरकर क्या करना है? इबादत करनी है। कोई आपको गुमराह ना कर दे, अगले साल दुनिया का खात्मा हो जाएगा, 2027 का फलाना दिन आखिरी दिन होगा। अक्सर लोग कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा, अक्सर लोग कह देते हैं फलाना दिन दुनिया का आखिरी दिन है। याद रखिए, कोई भी नहीं जानता कि दुनिया का आखिरी दिन कब है। मेरी ड्यूटी दिनों को देखना नहीं, मेरी ड्यूटी दुआ में उसके हुजूर बैठना है। अब इससे कितने लोग हैं जो अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं दुआ के जरिया से? तूफान आएंगे, ज़लज़ले आएंगे, आंधियां आएंगी, जंगें होंगी, इससे भी बुरे दिन आएंगे, इससे खतरनाक दिन दुनिया में आने वाले हैं, इससे बदतर दुनिया में दिन आने वाले हैं। लेकिन मैं किस तरह जीऊंगा आपको पता है? दुआ के जरिया से। आप दुआ के जरिए से जी सकेंगे। हमने रूहानी तौर पर स्लो नहीं हो जाना, हमने खुदा में बढ़ना है, हमने खुदा की परस्तिश करनी है। हमने हर हालात के अंदर क्या करना है? मिलके बोलिए। सबसे खतरा रूहानी तौर पर सोना है। रूहानी तौर पर सोना। इन औरतों ने मछली तो ली, लेकिन चंद ने क्या किया? अपने लिए ज्यादा तेल ना लिया। और जब दूल्हा आ गया तो क्या हुआ? ये तैयारी को निकल पड़ी। तैयारी पहले करनी है कि बाद में करनी है? आप सुनिए, आप अपनी रूहानी तैयारी पहले करके रखनी है। आपने अपने आप को रूहानी तौर पर बेदार रखना है। जैसे रोमा कह रही थी कि आपने कभी भी चर्च का क्या नहीं करना, हाँ, क्या नहीं करना? अकेले आप डेड हो जाएंगे। अकेले आप जितनी मर्जी दुआ करें, आपको चर्च जिंदा रखता है। ईमानदारों की रफाकत जिंदा रखती है। ईमानदारों के साथ बैठने से आप रूहानी तौर पर ताजा हो जाते हैं। जब लोग, गौर से सुनिए, जब लोग चर्च छोड़ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाते हैं, रफाकत जो छोड़ जाते हैं। हम घरों में दुआ करते, अच्छी बात है, हम घरों में गीत गाते, अच्छी बात है, लेकिन हमें हैकल में आकर ईमानदारों के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। और याद रखिए, जब इतने लोग दुआएं और गीत गाते हैं तो खुदा बहुत सी बदरूहों को, आपसे बलाओं को आपकी जिंदगी से दूर करता है। मेरी हार्ट डिजायर ये है, और ये इसी तरह आज बहुत से लोग लेट आए हैं। बहुत से लोग, आपने 9:30 इस तरह चर्च भरना है, 9:30 बजे सब ने आ जाना है, ताकि 10 बजे सब खड़े होकर बदरूहों के खिलाफ दुआ करें कि खुदावंद तब्दीली पैदा करे। आमीन। हमने क्या करना है? जागना है। मेरी ड्यूटी क्या है? मेरी ड्यूटी दिनों को गिनना नहीं है
کہ 2028 میں دنیا ختم ہو جائے، میری ڈیوٹی ہے جاگنا۔ جاگنے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنیے، آپ کیسے جاگ سکتے ہیں؟ آپ کوئی کام کرتے ہو پھر آپ جاگ سکتے ہیں، ورنہ جب آپ کے پاس کام نہیں ہوتا آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں، تو دعا آپ کے پاس سب سے بڑا کام ہے۔ دنیا کے سارے کام ختم ہو سکتے ہیں لیکن دعا کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، جو اپنی فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بے وقوف آدمی اپنے خاندان کو دکھ دیتا ہے، نالائق آدمی اپنے گرانے کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نالائق آدمی اپنی فیملی کو دکھ دے گا لیکن جاگنے والا آدمی اپنی فیملی کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ آپ نے جاگنا ہے، آپ نے دعا میں جاگنا ہے، آپ نے ہر روز، سنیے گا، ہمیں نہیں پتا، جس طرح ان کنواری عورتوں کو نہیں پتا تھا کہ دولہا کنواری لڑکیوں کو کہ دولہا کب آئے گا، اور کلام میں لکھا اچانک ہی دولہا آ گیا، اچانک ہی آپ پر مصیبت آ جائے گی، مصیبت آپ پر اچانک آ جائے گی۔ لیکن جب آپ جاگتے ہوں گے، اگر آگ لگ جائے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ آگ کو بجھا لیں گے اگر آپ جاگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوئے ہوئے ہیں آپ آگ کو کبھی نہیں بجھا سکتے۔ اگر آپ سو رہے ہیں، آگ لگ گئی ہے، آپ کبھی بھی نہیں آگ کو بجھائے، لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں، آگ جتنی مرضی کیوں نہ بڑھ جائے آپ اس کو بجھا لیں گے، کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں۔ جو لوگ دعا میں جاگ رہے ہیں، مشکل جتنی مرضی بڑھ کیوں نہ جائے، خدا نے ان کو اتھارٹی دی ہے، وہ مشکل کے اندر آگ کو بجھانے کی قدرت رکھیں گے، وہ لوگ جو صرف جاگ رہے ہیں۔ ہمیں جاگنا ہے اپنے گھرانے کے لیے۔ جاگیں گے؟ کتنے لوگ جاگیں گے؟ اپنے آپ کو روحانی طور پر چکن نہ کریں، کریں گے کہ نہیں؟ ہاں، جو جاگتے رہیں گے ان کو تیل ادارہ نہیں لینا پڑے گا، ان کے پاس خود ہوگا۔ آمین، آمین۔ آئے دوبارہ یہی حوالہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس۔ ہماری ڈیوٹی خداوند یسوع نے کیا لگائی ہے؟ ہاں، کیا کرنا؟ کئی لوگ آپ کو ڈرائیں گے، اگلے مہینے دنیا ختم ہو جائے گی، اگلے مہینے یہ ہو جائے گا، اگلے مہینے یہ ہو جائے گا، اگلے مہینے ہوگا، جنگیں ہوں گی، دنیا میں خطرہ تو ہوگا، کیونکہ یسوع نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی باتوں پر نہیں بلکہ کلام کی باتوں پر بلیو کریں گے؟ کس پر؟ ہاں، دنیا کی باتوں پر نہیں، کلام پر۔ جاگیں گے؟ کتنے لوگ جاگیں گے دعا میں؟ ابھی کئی لوگ پرستش میں بھی سوئے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں جاگنا ہے، جاگیں گے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اتوار کو چرچ آنا، جاگنے کا مطلب ہے ہر روز روح سے بھرنا، ہر روز دعا میں بھرنا۔ کئی لوگ صرف سنڈے کو چرچ آتے ہیں اور صرف اسی دن دعا کرتے ہیں۔ ہمیں سے کتنے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، جو صرف اتوار کو ہی دعا کرتے ہیں چرچ آ کر، باقی سارا ہفتہ دعا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ ہیں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں لیکن بائبل نہیں پڑھتے، جاگتے نہیں ہیں؟ آپ پر مشکل آ سکتی ہے، آپ نے جاگنا ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کا بوجھ لینا ہے۔ آپ نے لیں گے بوجھ؟ ہاں، لیں گے بوجھ؟ دعا کا بوجھ لیں میرے عزیزو، خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں،
خدا کے کلام کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو دنیا کی باتیں پر یقین نہیں ہوگا، کلام پر یقین ہوگا۔ جو لوگ کلام نہیں پڑھتے، کلام سنتے نہیں، وہ دنیا کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اور جو کلام پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ کلام کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ جو لوگ کلام نہیں پڑھتے وہ ہمیشہ دنیا کی باتوں پر چلتے ہیں، لیکن جو کلام پڑھتے ہیں وہ خدا کی باتوں پر چلتے ہیں۔ آمین۔ اور سنیے، ہمیشہ 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 دعا میں بڑھتے جائیں، روحانیت میں بڑھتے جائیں، روزے میں بڑھتے جائیں، آپ کی پروموشن ہوتی جائے گی۔ جو لوگ دعا میں بڑھیں گے، روزے میں بڑھیں گے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ دنیا نیچے گرتی جائے گی، وہ آگے ترقی کرتے جائیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ جو لوگ دعا میں بڑھیں گے وہ اوپر جائیں گے، جو لوگ دعا نہیں کریں گے وہ نیچے جائیں گے، جو لوگ دعا کریں گے وہ ان کے لیے دروازے کھلے رہیں گے، جو لوگ دعا کریں گے وہ دولہے کا استقبال کریں گے، جو لوگ دعا کریں گے وہ اندر جا کر ضیافت کریں گے، اور جو لوگ دعا نہیں کریں گے وہ باہر رہ جائیں گے۔ دعا آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے۔ کس کے ساتھ؟ مل کے بولیے، کس کے ساتھ؟ دعا آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے، دعا آپ کو مضبوط رکھتی ہے، اور دعا آپ کو قائم رکھتی ہے۔ آمین، آمین۔ دعا کریں گے؟ کتنے لوگ دعا کریں گے؟ میری ڈیوٹی کیا ہے؟ جاگنا۔ دن میں نے نہیں سلیکٹ کرنا، کہیں کہ ہاں بھائی دنیا ختم ہو جانی ہو، فلانا بندہ کہہ رہا ہے، فلانا بندہ کہہ رہا ہے، اس سال بڑے زلزلے آئیں گے، اور لوگ کہتے ہیں یہ بندے نے کیا سی بڑی۔ یاد رکھیے، غور سے سنیے، کلام نے پہلے پیشن گوئی کی ہے کہ آخری دنوں میں کال پڑے گا، زلزلے آئیں گے، بنجال آئیں گے۔ آمین۔ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے ان دنوں میں؟ ہاں کیا ہے؟ مل کے بولیے، میں جاگوں گا دعا کے لیے۔ جاگیں گے؟ جاگیں گے کہ سوئے رہیں گے؟ ہاں، ان دنوں خدا کے ساتھ جڑے رہیں، جڑے رہیں۔ خدا کا ساتھ نہیں آپ نے چھوڑنا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیں خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔